دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 17واں پروگرام تعمیر بیت اللہ شریف کے قصے کی پیش خدمت ہے۔ بیت اللہ شریف امت مسلمہ کا قبلہ و کعبہ، فیوز و برکات اور روحانی تجلیات کا محور، اللہ کا وہ پہلا گھر کہ جس کی اب تک 12 مرتبہ تعمیر، تجدید و اصلاح ہو چکی ہے۔ اللہ نے جب کائنات کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا فرمایا، اور پھر جب پانی کو پیدا فرما دیا تو دنیا کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کی جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عرش معلیٰ بھی سمندر پر تھا، پانی پر تھا۔ فرشتوں نے پانی کے اوپر ایک ٹیلا جو کہ نمودار ہو چکا تھا، اس پہ بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، اور بیت اللہ شریف کی بنیاد 4 ستونوں پہ رکھی گئی۔ یہ ستون اتنے گہرے تھے کہ جب زمین کو بنایا گیا تو 7 زمین کے نیچے ان ستونوں کی تہ موجود تھی، یعنی 7 زمینوں کے نیچے تک یہ ستون بیت اللہ شریف کے موجود تھے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جسے ناف دنیا کہا گیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اس کے ہی نیچے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پھیلایا، زمین کو چاروں سائڈ پہ پھیلایا، اور یہ زمین کا سینٹر پوائنٹ بن گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر خانہ کعبہ کی اس کے قرب و جوار ہی میں مکہ مکرمہ آباد ہوا، جو ام القریٰ کہلایا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم نے آپ کو بیت اللہ شریف کے بارے میں بتایا ہے کہ بیت اللہ شریف دنیا کی کائنات کی تکمیل سے 2000 سال قبل پانی پر بنایا گیا، اور اس وقت اللہ کا عرش معلیٰ جو تھا وہ بھی پانی میں تھا۔ اس کے حوالہ جات کے لیے ہم آپ کو ان تفاسیر کا نام بتا دیتے ہیں جہاں سے ہم نے اس واقعے کو لیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آپ ان تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی تفسیر امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6۔ دوسری امام ابو عبداللہ تفسیر قرطبی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137۔ تیسری امام ابن جریر تفسیر طبری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 547، تفسیر طبری جو علامہ ابن جریر نے تحریر کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 1 547۔ اب آ جائیے ذرا قرآن شریف کی طرف تھوڑا سا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا۔ ہم نے جو آپ کو ابھی بتایا اسے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرما دی کہ اس وقت ہمارا جو عرش تھا وہ بھی پانی پر تھا۔ اب ذرا آ جائیے آپ ایک اور آیت کی طرف۔ ارشاد باری ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں جب بنائے گئے تو وہ دونوں ملے ہوئے تھے آپس میں، بعد میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ عزیزان گرامی، ایک نام جو سائنس میں بڑا مشہور ہوا جس کا نام ہے بگ بینگ، جس کا اردو ترجمہ ہے بڑا دھماکہ۔ یہ ایک سائنسی علمی نظریہ ہے جس پر مسلسل 26 سال تک
سائنسدان تحقیق کرتے رہے 1922 سے 1948 تک سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے دن و رات اس پر تحقیق کی اور 26 سال کے بعد وہ اس نظریے پہ پہنچے کہ زمین ایک بڑے دھماکے سے وجود میں آئی۔ وہ بڑا دھماکہ کیا تھا؟ اس بڑے دھماکے کی کوئی آواز نہیں تھی، بے نام کا دھماکہ تھا۔ یہ آج کے سائنسدانوں کی جدید تحقیق ہے جو 26 سال لگے تھے اس تحقیق میں۔ میرا اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت کا صرف ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ انبیاء 21ویں سورہ آیت نمبر 30 کا صرف ایک لفظ، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اسے پھاڑ دیا۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اسے جدا کر دیا۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کے ریشے ریشے کر دیے، جدا کر دیا، پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا۔ بگ بین بھی تو یہی بات کہہ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے اللہ نے جو بات کی، فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اس کو جدا کر دیا، پھاڑ دیا۔ بگ بین 26 سال سائنسدانوں نے سر جوڑے اور یہی ایک لفظ پر پورا بگ بین کی عمارت قائم ہے، جو کہتے ہیں اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جدا کیا تھا زمین اور آسمان کو، اس وقت بھی کوئی آواز نہ تھی۔ اور بگ بین کے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بڑا دھماکہ ہوا تھا 3.8 ارب نوری سال پر جب یہ دھماکہ ہوا تھا، اس وقت بھی کوئی آواز نہ تھی۔ تو میرے محترم، 26 سال کی وہ تحقیق سائنسدانوں کی ایک طرف جس نے آج دنیا میں ادھم مچا رکھی ہے، اور میرے رب کا فرمانا کہ فَتَقْنَاهُمَا، وہ ایک طرف۔ تو بات یہ ہے کہ کان کو چاہے سیدھی طرح ایسے پکڑ لو، چاہے گھما کے ایسے پکڑ لو، میرے رب نے تو کان سیدھا سیدھا بتا دیا ہے کہ ہم نے جس نے ایک دھماکہ کیا، ہم ہیں جس نے ان کو جدا جدا کیا، ہم ہیں جس نے ان کو پھاڑ دیا۔ اب آپ تحقیق کرتے رہیے، اس لیے کہ جو آپ تحقیق کر رہے ہیں یہ تو وہی تحقیق ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جاؤ اس زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جاؤ تسخیر کرو۔ دیکھو آج جو بھی سائنسی ایجاد ہوتی ہے وہ تمام ایجاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ تو کافر ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہنود ہوں، ان کی جتنی بھی تحقیق ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے، وہ یہودیوں کا بھی رب ہے، وہ پورے عالم کا رب ہے۔ تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے، لہٰذا جتنی بھی تحقیق ہے، جتنی بھی سائنس ہے، جتنے بھی جدید نظریات ہیں، یہ تمام جدید نظریات اللہ نے اپنے قرآن میں اس طرح سے جمع کر دیے ہیں کہ آج قرآن کریم سائنس کی کتاب بھی ہے، آج قرآن کریم طب کی کتاب بھی ہے، آج قرآن کریم جغرافی کی کتاب بھی ہے۔ دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی نظریہ ایسا موجود نہیں ہے جس کی ابتدا قرآن کریم سے نہ ہو۔ عزیزان گرامی، جس وقت بیت اللہ شریف بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی سیدھ میں میرے زمین میں جو میرا کعبہ ہے، زمین میں جو میرا گھر ہے، وہ بیت المعمور کی سیدھ میں بننا چاہیے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ آئیے اس کی بھی وضاحت کر لیں۔ بیت المعمور عرش معلیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ جس میں 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جب وہ ایک طواف پورا کر لیتے ہیں تو پھر زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ان کو اس طواف کی ان کو مہلت ہی نہیں ملتی۔ بس وہ ایک ہی طواف جو انہوں نے کر لیا وہی بہت ہے۔ اور پھر بیت المعمور صرف ایک آسمان پر نہیں ہے، 7 آسمان پر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 7 آسمان پر بیت المعمور ہیں، اور ہر آسمان کا فرشتہ بیت المعمور میں جا کے وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر بیت المعمور جو اللہ کا پہلا گھر ہے اور جو آسمان پر ہے، اور جس کی سیدھ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بنا، اس گھر کی حرمت کی قسم میرے رب نے خود کھائی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک ارض و سما نے خود لی ہے۔ ذرا یمن کے بادشاہ کا واقعہ یاد کر لیجئے۔ ابرہہ آیا تھا مکے کو ڈھانے،
ابرہہ آیا تھا بیت اللہ شریف کو ڈھانے، مکے میں آیا، قیام کیا، بلایا کہ بیت اللہ کا متولی کون ہے، مکے کے اس وقت حاکم کون ہے، بلا لاؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تشریف لائے۔ ابرہہ سے کہا کہ ابرہہ، تو نے جو میرے اونٹ پکڑے ہیں ان اونٹوں کو مجھے واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا کہ تم کیسے متولی ہو، تم کیسے حاکم ہو، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ، اونٹ میرے ہیں، میری ملکیت ہے، میں اس لیے تجھ سے واپس مانگ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ جس کی جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور تو دیکھے گا کہ وہ کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ابرہہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج تمہارا رب اپنے گھر کو کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب چلے گئے، حکم دیا کہ جاؤ ہاتھیوں کو تیار کرو، آج ہم خانہ کعبہ کو ڈھائیں گے۔ ادھر اللہ کی قدرت دیکھیے، بحر عرب سے ابابیل اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہیں جن کے پنجوں میں چنے کے برابر، دانے کے برابر کنکر ہیں، اور ایک کنکر منہ میں ہے، اور پھر جب وہ کنکر اس فوج پہ گرتے ہیں تو پوری فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے تو اپنے خانہ کعبہ کی، اپنے گھر کی خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ وہ پہلا گھر ہے جو مکے میں ہے، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جو بابرکت بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 96۔ قرآن کریم میں بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ میں یہ بات بھی آپ پر واضح کر دوں کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا قصہ۔ اس سے پہلے کی کوئی تفسیر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، لیکن تاریخی کتب میں علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے، مورخین نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق، جس طرح ہم نے بتایا کہ 12 مرتبہ جو ہے اس کی تعمیر، تجدید، اصلاح ہوئی ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہماری کتاب تاریخ مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح باری میں اور علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ طوفان نوح میں حضرت نوح کی کشتی نے جبل جودی پر ٹھہرنے سے پہلے 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر اللہ نے اپنے محبوب گھر کو آسمانوں پر اٹھا لیا، صرف ایک ٹیلہ باقی رہ گیا تھا جس کی آغوش میں بیت اللہ کی بنیادیں پنہا تھیں۔ یہ ابن کثیر صفحہ نمبر 111 میں اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ آئیے اب تعمیر کعبہ شریف کی بات کرتے ہیں جسے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ 100 سے زیادہ عمر ہو چکی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ملک شام میں تشریف فرما ہے، فلسطین میں تشریف فرما ہے، وہیں پر دین ابراہیمی کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ لوگ جوق در جوق دین ابراہیمی میں شامل ہو رہے ہیں کہ اچانک ایک صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک کا حکم تھا، سر تسلیم خم کیا، فوری طور پہ اندر گئے، گھر میں گئے، بی بی سارہ سے کہا کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں، اور پھر برق رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کا وقت ہے، براق میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ صاحبزادے حضرت اسماعیل آب زمزم کے کنویں کے منڈیر پہ بیٹھے حسب معمور تیر چھیل رہے ہیں کہ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ باپ بیٹے میں دعا سلام ہوئی، خیر و عافیت دریافت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جان پدر، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں، اور یہ جو سامنے ٹیلہ ہے اسی میں وہ اللہ کا گھر کی بنیادیں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو لے کے اس ٹیلے پر پہنچ گئے۔ باپ بیٹوں نے فوری طور پہ
اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جانی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹوں نے بنیادیں کھودنی شروع کر دی، بنیادیں سامنے آ گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر چن کر لانے لگے۔ تاریخ میں ہے کہ 5 پہاڑوں کے پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے تھے۔ دونوں باپ بیٹے اس میں مصروف ہو گئے اور اس وقت ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تفصیل سورہ البقرہ آیت نمبر 127 میں موجود ہے۔ تعمیر ہو رہی ہے، کندھے کے برابر چنائی ہو چکی ہے، پریشانی یہ ہے کہ اوپر چنائی کریں تو کیسے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ بیٹے اب تو کچھ مشکل پیدا ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز تلاش کرو جس پہ کھڑا ہو کہ میں مزید چنائی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں، آپ جاتے ہیں اور جنت سے ایک پتھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیے اور چنائی فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، اس کا جو سطح ہے اوپر کی وہ روئی کے گالوں کی طرح ہے، آپ کے پاؤں تھوڑے تھوڑے چند سینٹی میٹر اس میں دھس جاتے ہیں۔ پتھر کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے پتھر اوپر اٹھ جاتا ہے، چنائی شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، عقل انسانی حیران ہے کہ آج سے 4,500 سال پہلے وہ ایسی کیسی خودکار پتھر تھا کہ جو اوپر بھی جاتا تھا، نیچے بھی آتا تھا، دائیں بھی جاتا تھا، بائیں بھی جاتا تھا، آگے بھی جاتا تھا، پیچھے بھی آتا تھا۔ آج بھی سائنس نے جو خودکار سیڑھیاں ایجاد کی ہیں، وہ سیڑھیاں یا تو اوپر جاتی ہیں یا نیچے جاتی ہیں۔ ایسی کوئی سیڑھی آج تک اگر ایجاد ہوئی ہو تو بتا دیجئے جو 4,500 پہلے اس پتھر میں خصوصیت تھی کہ وہ ایک ہی پتھر آگے بھی جا رہا ہے، پیچھے بھی آ رہا ہے، دائیں بھی جا رہا ہے، بائیں بھی جا رہا ہے، اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے بھی جا رہا ہے۔ یہ خصوصیت مقام ابراہیم میں تھی۔ اس مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرما دیا کہ اے نبی اس کو نماز کی جگہ بنا لیجئے، اور پھر وہ نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ حضرت عمر فاروق کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، آپ کی تجویز اللہ کو اتنی پسند آئی عمر فاروق کی کہ وہ جگہ نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ چنائی مکمل ہو گئی 4 میٹر کی۔ یاد رکھیے اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی تو خانہ کعبہ کی بنیادیں 4 میٹر بلند تھیں۔ مقام ابراہیم کو ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا۔ مقام ابراہیم کو کہا ہی جاتا ہے، یہاں پہ کچھ اختلاف ہے، کچھ مفسرین نے لکھا کہ مقام ابراہیم کو حجر اسود کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا، کچھ نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب وہاں پہ رش زیادہ ہو گیا تھا تو حضرت عمر فاروق نے اس کو وہاں سے شفٹ کر دیا تھا۔ اس وقت جو مقام ابراہیم کی جگہ ہے وہ دیوار کعبہ سے 14 میٹر کے فاصلے پر 14 میٹر کے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک کرسٹل کے خول میں، بڑے خوبصورت کرسٹل کے خول میں سنگ مرمر پر وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ 1400 میٹر کا فاصلہ ہے، آب زمزم سے 11 میٹر کا فاصلہ ہے، اور اس کرسٹل کے خول سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قدموں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا مقام ابراہیم۔ اب آ جائیے، اب ہم بات کرتے ہیں حجر اسود، جنت کے ایک اور یاقوت کہ جسے جبل ابو قبیس نے، جبل ابو قبیس کون؟ وہ پہاڑ جو دنیا میں سب سے پہلے وجود میں آیا اور جسے میرے نبی بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ کوہ احد کے بعد جبل ابو قبیس مسلمانوں کی ایک آمد جگہ تھی، مسلمانوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ جبل ابو قبیس نے
کیا کیا تھا؟ جبل ابو قبیس نے حجر اسود کو اپنے آغوش میں سمو لیا تھا، چھپا لیا تھا طوفان نوح میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی مکمل کر چکے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جبل ابو قبیس میں جائیے اور حجر اسود نکال کے لے آئیے۔ حجر اسود نکالا گیا اور اس کو کعبہ شریف کے دروازے سے متصل جنوبی دیوار کے مشرقی گوشے میں مطاف سے 1.10 میٹر پر نصب کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، تو حجر اسود وہاں پہ نصب کر دیا گیا۔ اس وقت تو خیر اس کے 7-8 ٹکڑے ہیں جو وہاں پر نصب ہیں، ایک کرسٹل کے خول میں، ایک پیتل کے خول میں وہ نصب ہے حجر اسود۔ اب آئیے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ مکمل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کی دیواریں 4 میٹر تھیں۔ اس وقت 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مغرب میں تھا، ایک دروازہ مشرق میں تھا۔ دونوں دروازے زمین سے متصل سے، ایک سے آدمی چلا جاتا تھا دوسرے سے نکل جاتا تھا، اور حتیم کا 3 میٹر کا حصہ وہ بھی خانہ کعبہ میں تھا۔ یہ تو جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اس کی بنیادیں 9 میٹر کر دیں۔ اس وقت چھت نہیں تھی، ابھی انہوں نے اس کے اوپر چھت ڈال دی، اور حتیم کا وہ جو 3 میٹر کا حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا، کھلا رہن دیا، بلکہ اس کے آگے انہوں نے ایک سرکل نما دیوار 4 فٹ کی بنا دی۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تم حتیم کے اندر نماز پڑھ لو، اس کا ثواب بھی خانہ کعبہ کی اس کے برابر ہی ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں جس کو طبقات ابن سعد نے کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 میں موجود ہے، وہ یہ کہ اس حتیم کے اندر ہی حضرت بی بی ہاجرہ اماں ہاجرہ کی تدفین ہوئی، اور اس حتیم کے اندر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اب تم حج کی منادی کرا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی منادی کرائی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اور لوگوں کو حج کی منادی کرا دو، اور وہ تمہارے پاس دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ سورہ حج آیت نمبر 26-27۔ جب حج کی منادی کرائی گئی تو ایک سوال یہ ہوا کہ یہ آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہاری آواز کو ارض و سما میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور اس وقت ہر جاندار نے، ارض و سما کی ہر چیز نے اس حج کی منادی کی آواز سنی اور پھر جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خانہ کعبہ پر حج کی منادی کرا دی گئی۔ خانہ کعبہ کے پہلے متولی کی بھی بات کر لیں۔ حضرت اسماعیل کی عمر تعمیر کے وقت صرف 20 سال کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو متولی بنا کر ملک شام واپس چلے گئے، اور ہر حج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے۔ 175 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 137 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ حتیم کے اندر اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ برابر میں ان کی تدفین ہوئی، اور ان کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ ہم نے بتایا کہ اس کو طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی
جو مسلمان بھی ہوتے ایک وما علینا الا البلاغ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com